من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو تفرقوا جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف ڈالا اور فرقے بنا دیے وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اختلاف کرنے لگے نشانیوں اور دلیلوں کے آنے کے بعد بھی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ وہ دن جس دن چہرے کچھ سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون تو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہے نتلوہا علیکا جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں بالحق حق اور سچ کرتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ رب العزت جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اسی کی طرف سارے امور لوٹ کر جانے والے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ گویا یہ تین چیز ضروری ہیں قوم کو اور امت کو جوڑنے کے لیے اور ان کے اتحاد کے لیے کہ ایک خیر کی طرف بلائے دوسرا نیکی کا حکم دے اور تیسرا برائی سے روکتی رہے خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکے خود بھی نیکی کرے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے تو اب آج بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ اختلاف کرنے والے لوگ فتنہ پرور ہیں فساد پیدا کرنے والے ہیں لہٰذا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا تم ان کی طرح نہ بننا جو انہوں نے تفرقے پیدا کر دیے اپنے دین میں وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلاف کر دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہاں یہ کہا کہ ان کی طرح نہ ہوئے فرمایا کہ یہودیوں میں 71 فرقے تھے اور عیسائیوں میں 72 فرقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک ہی جنتی ہے اور سارے کے سارے باقی جہنمی ہیں پوچھا گیا وہ کون ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ ہیں وہ راستے پر اس راستے پر جس پر میں محمد اور میرے صحابہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام ان کا جو راستہ ہے یہ راستہ اور وہ کیا ہے اسی لیے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اب اہل سنت والجماعت میں جتنے آگے ہیں یہ ایک ہی ہیں مثلاً آپ کے حنفی شافی حنبلی مالکی یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت میں سے تو فرمایا ایک یہ فرقہ جو اہل سنت کا کیا معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا والجماعت
اور جماعت کا کیا معنی ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو پکڑنے والا اور لازمی پکڑنے والا. تو جو حضور کی اتباع کرے اور صحابہ کرام کے طریقے کو لے کر چل رہا ہے, یہی آدمی فرمایا یہ فرقہ جو ہے یہ جنتی ہے, اور باقی سارے کے سارے 72 فرقے ناری ہوں گے. اور یہ ایک فرقہ اس لیے دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی کی بھی آپ اتباع کرو گے ہدایت پر رہو گے. ہر صحابی جنتی ہے. جب ہر صحابی جنتی ہے تو لہٰذا جس کو بھی آپ پکڑو گے جنت میں جاؤ گے. ہاں صحابہ میں بھی اگر اختلاف رہا تو وہ فروعی مسائل میں نے کل بھی عرض کیا تھا, اصول دین کے اندر اختلاف جائز نہیں ہے. اصول دین کیا معنی؟ توحید ہے, رسالت ہے, آخرت کا دن ہے, ایمان باللہ, ایمان بالرسل, یہ سارے کے سارے یہ اصول ہیں اور ان میں اختلاف جائز نہیں ہے. لیکن فروعات کے اندر رہا جو اختلاف تو کوئی عرض نہیں ہے, جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا. ہاں البتہ فروعات میں ان چیزوں کو لیا جائے جس پر اجماع ہوا ہے, اس میں اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو یہ بھی تباہی کی طرف جائے گا. مثال کے طور پر موزے پر مسح کرنا جائز ہے. جراب صحیحین ہو, یہ آج کل جو ہم ربڑ کے جراب پہنتے یہ نہیں, دوسرے جو وہ جراب ہوتے تھے کہ جس کے اوپر نیچے چمڑا چڑھا ہوتا تھا اور جس کو پہن کر چلا جاتا تھا جوتے کے بغیر بھی. آج کل تو یہ نیلون کے ہیں اور ہم فوراً اوپر مسح کر لیتے ہیں. بھئی ان کو اتارنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے, اس پر مسح جائز ہی نہیں ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں, اب یہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے. کس پر؟ کہ پاؤں پر مسح نہیں کیا جائے گا, پاؤں کو دھویا جائے گا. ہاں موزہ پہنا ہوا ہے تو موزے پر مسح کیا جائے گا, لیکن پاؤں صرف خالی ہے, موزہ نہیں پہنا ہوا, ننگا پاؤں ہے, اس پر مسح نہیں ہوگا. اس پاؤں کو دھونا ضروری ہے. اس پر اجماع ہے. جب یہ فروعی مسئلہ ہے, جب اجماع ہے تو لہٰذا اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی. اس کا اختلاف کرنا اس سے یہ گمراہی کی طرف آدمی کو لے جائے گا. تو فرمایا اسی لیے حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے. لہٰذا فرمایا کہ تم ان یہود اور نصارہ کی طرح نہ بنو کہ تم اختلاف کرنے لگ جاؤ جبکہ تمہارے پاس دلائل آگے. اولئک لہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک بات ذہن میں رہے کہ آدمی قرآن مجید میں پہلے تلاش کرے. اس کا علم اتنا نہیں ہے وسیع, نہیں اس میں اس کو روشنی مل سکتی, حدیث میں جائے, وہاں نہیں ہے صحابہ کرام کے جو ہے وہ گویا کہ جہاں پر اجماع ہے صحابہ کا اس پر جائے, وہاں نہیں. اب صحابہ کے اختلافی اقوال میں سے کسی قول کو لے لے, لہٰذا یہ, اور اس کے بعد جا کر پھر کیا ہے اجماع, اور اجماع کے بعد کیا ہے آدمی جو ہے وہ اجتہاد کرے گا. فوراً نہیں اجتہاد کیا جاتا, فوراً تو پہلے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم قاضی بنا کر بھیجا, فرمایا بماذا تقضی یا معاذ, معاذ کس پر فیصلہ کرو گے؟ کہا بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. کہا کہ اگر تم اس میں نہ پاؤ, ہے موجود ہے لیکن تم نہ پاؤ, تو کہا فبسنت رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. کہا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو پھر فرمایا اجتہاد برائی, میں اجتہاد کروں گا. فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ, اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا کی کہ وہ اس طرح فیصلے کرے جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے, کہتے جی امام ابو حنیفہ تو حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے تھے. نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں, اور حدیث سب سے زیادہ صحابہ کے بعد سب سے زیادہ سمجھنے والے حدیث وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. ان کے بعد یہ سلسلہ چلا, وہ کبھی اجتہاد کو گویا کہ قیاس کو جو ہے وہ حدیث پر ترجیح نہیں دیتے تھے. ہاں وہ تو ضعیف حدیث پر بھی اکثر عمل کرتے تھے. ہاں جہاں دیکھتے اب یہاں احادیث میں ٹکراؤ آ گیا ہے, اس میں پھر وہ قیاس کو لیتے تھے, ورنہ انہوں نے تو ہمیشہ کیا قیاس کو چھوڑا اور حدیث کو لیا. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ ایک آدمی رکوع سجدے والی نماز پڑھ رہا ہے. اب نماز میں ہے, رکوع سجدے والی نماز ہے, اور اس نے ہنسا کہکا لگا کر, ضحک ہے, تبسم
مسکراہٹ آ گئی، زہ کہ خود آواز سنیں، کہہ کا ساتھ والا آواز سنیں۔ جب انہوں نے، ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے رکوع سجدے والی نماز میں کھڑا تھا اور کہہ کا لگا کر ہنس گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس آدمی کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ نماز تو ٹوٹی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ قیاس کہتا ہے کہ وضو کیوں ٹوٹا؟ جسم سے کوئی نجاست نہیں نکلی؟ لیکن فرمایا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پڑھ رہے تھے، ایک نابینا آدمی آیا، وہ گڑھے میں گر گیا، صحابہ ہنس کے کہہ کا لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے کہہ کا لگایا جائے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرے اور پھر نماز کا اعادہ کرے، وضو بھی دہرائے اور نماز کا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہاں نماز میں اس طرح کہہ کا لگایا تو وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ تو یہاں قیاس کا تقاضا کیا تھا؟ قیاس کا یہ تقاضا تھا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کوئی نجاست نہیں نکلی، لیکن نہیں، قیاس کو چھوڑا اور حدیث کو یہاں پر لیا ہے۔ ہاں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ اجتہاد کو لیتے تھے، وہاں جب دو حدیثوں میں تعارض اور ٹکراؤ آ گیا ہے، اب وہاں پر جو حدیث جو ہے وہ قیاس کو مد نظر رکھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے۔ تو یہاں یہ فرمایا، یہ آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن چہرے جو ہے وہ سفید بھی ہوں گے اور کالے ہوں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن یہ بعض لوگوں کے چہرے کالے، بعض کے سفید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد کفر کر لیا؟ فَذُوقُوا عَذَابَ الْعَذَابِ، تم عذاب کو چکھو بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ قیامت کے دن کن کے چہرے سفید ہوں گے اور کن کے چہرے کالے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اور دوسری روایت میں اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے اور اللہ ان کے دل کو جو ہے گویا کھول دے۔ اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اور یہ مفسرین میں سے بڑے ہیں، بڑے طبقے میں سے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور کالے کن کے چہرے ہوں گے؟ اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوارج کے چہرے کالے ہوں گے، اور خوارج جن کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عطا ابن ابی رباح وہ یہ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے، اور یہود کے قریظہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جو بعثت سے پہلے تصدیق تو کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ پر ایمان نہیں لایا اور تکذیب کرنے لگے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، لہذا وہ۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے تو بالکل آسان کر دیا، فرمایا وہ مومن جو مخلص ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے اور باقیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر اور تبدل کر لیا، تو فرمایا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور یہ قیامت کے دن، اب قیامت کے دن یہ پتہ چلے گا کہ یہ، اور کیسے پتہ چلے گا؟ چہرے سفید ہیں اعضائے وضو کے دھونے کی وجہ سے۔ آدمی وضو کرتا ہے تو قیامت کے دن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جنہیں وہ دھو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا بھائی تم نے تو عہد کیا تھا، ایمان لائے تھے، پھر کیوں کفر کیا؟ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے ایمان کہاں لائے، وہ تو کفر پر ہی رہے تھے۔ کہا جائے گا اس سے مراد ہے کہ جب اللہ نے الستو بربکم اس وقت عہد لیا تھا تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ وہ ایمان اس وقت لایا تھا، کہا اس وقت تو تم ایمان لائے اور اب تم نے کفر کیوں کر دیا؟ لہٰذا آج اس کفر کا مزہ چکھ لو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں انہیں عذاب دوں، میں نے تو پیدا ہی کیا ہے، مقصد ان کی تخلیق کا کیا ہے کہ ان کو عذاب سے بچایا جائے، میں اپنی رحمت میں لے کر آؤں۔ اب یہ خود عذاب کی طرف جاتے ہیں تو یہ جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے گناہوں کو اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ادھر جا رہے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ یہ جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ بعض مفسرین کہتے
آیت رحمت سے مراد جنت ہے، وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے انہیں نہیں کبھی نکالا جائے گا۔ فرمایا یہ آیات اللہ کی اے محمد آپ پر ہم ان کو پڑھتے ہیں حق اور سچ، لہٰذا اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ رب العزت ان پر نہیں، لہٰذا کسی کو بغیر جرم کے اللہ نہیں پکڑیں گے، اور کسی کو انہوں نے نیکی کی اور اجر کم ہو ایسا بھی نہیں ہوگا، اور گناہ کم کیا ہو اور سزا زیادہ ہو ایسا بھی نہیں ہوگا، اس کے جرم کے مطابق سزا ہوگی اور اس کے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کی ملک میں ہے جو آسمانوں اور زمین میں۔ اے انسان تو زمین پر رہ رہا ہے، یہ زمین اللہ کی ملک ہے، تو آسمان کے نیچے چل رہا ہے، یہ اللہ کی ملک میں ہے۔ جب اللہ کی ملک میں تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کر کے کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جا سکتا۔ یہاں تو یہ ہے کوئی جرم کیا چلو جی چلے جاتے، کہاں برطانیہ چلا گیا، وہاں درخواست دے دی، کس بات کی درخواست دے دی کہ مجھے یہاں پناہ دی جائے، میری جان کو خطرہ، میری اولاد کو خطرہ، میرے خاندان کو خطرہ، مجھے پناہ دی جائے، وہاں پناہ لے کر رہ رہے۔ کینیڈا کا ویزا لے لیا چلا گیا، جی مجھے یہاں پناہ دی جائے، کیوں جی میری جان کو خطرہ ہے، وہاں تو مار دیں گے مجھے پاکستان میں۔ اب وہاں پاکستان کی حکومت نہیں چل رہی، ان کی ریاست وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، لہٰذا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس انسان کو کہا جاتا ہے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کونے میں بھی جائے گا وہاں اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے، وہ اللہ کی حکمرانی ہے، وہ اللہ کی ملک ہے۔ جب اللہ کی ملک ہے تو پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ کی ملک سے باہر جا ہی نہیں سکتا، جب نہیں جا سکتا تو گناہ بھی نہ کر، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا دے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف یہ سارے کے سارے امور لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔